اس چٹکی پر ایک بڑا گردن اکڑا کے کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. اپنی اوقات تو دیکھ, اپنا پیشاب تو روک کے دکھا. یعنی ہماری نادان عورتیں نکلتی, میرا جسم میری مرضی. میں کہتا ہوں چلو پیشاب روک کے دکھاؤ, اپنا پخانہ روک کے دکھاؤ, ذرا اپنا بڑھاپا روک کے دکھاؤ, اپنی بیماری روک کے دکھاؤ. میرا جسم کہاں ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا. یہ اللہ کا نظام ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کہ فرسٹریشن ہے, اینزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا. یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ. یہ یونیورسٹیاں تو سارے کاروباری لوگ ہیں, پیسہ کمانا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی عالم بنانا ہے یا تمہیں کوئی پڑھا لکھا بنانا ہے. ان کا کام ہے پیسے بنانے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے. پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. اور اب جو ہے نا, ڈیمانڈ تھوڑی ہے, سپلائی زیادہ ہے. ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں. میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے. اور یہ بچیاں بچے تم ماں کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرتے ہو. مولوی جی, میں کہ جی اے اللہ سائنو آکھ مینو جنت کشا نہ دے, بس میرا موتر تے ہگن معاف کر دے. یہاں کے حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے کہے لیجئے نوش فرمائیں. کوئی پٹھان آئے تو پھر ڈز کر دے گا. اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ, وہ ہے 125 فٹ, تو ہے 5.5 فٹ. وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جاوے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر. تم وہ جج بولیں گا میری بیگم, وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے, میرے تو 100 جوڑے ہیں, کیڑے جوڑے پہ ہوئے ہیں تم. چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں, تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے. تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا. وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی. شادی کے 1 ہفتے کے بعد دو آدھے ہاتھے سوٹا ہوتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے ہوئے آ گئے فون پر, مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ بنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا تارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. میں جو بات کہہ رہا ہوں پڑھ کے کہہ رہا ہوں, مطلب کہ میری گالوں ہے نا سمجھا جائے مولوی بولی جاندہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں, کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے, اور اس نوجوان نسل کا سب سے بڑا سرمایہ یہ لمس کی ڈگری نہیں ہوتی, وہ اس کا اچھا انسان ہونا. انسان میں مرد عورت دونوں آتے. وہ ایک اچھا معاشرے میں اچھا انسان ہو, اچھا لڑکا ہو, اچھی لڑکی ہو. اب یہ جو معیار ہے اچھا ہونا, یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو آپ ایک ڈگری لے رہے ہیں, کاغذ کا پیپر ہے, آپ کو کوئی علم لینے کا شوق نہیں ہے, ڈگری لینے کا شوق ہے. اور اس کے بعد جاب لب جاوے تو چلو موجاں ہو گئی ہیں. تو سوچ بڑی بند ہو گئی ہے. ڈگری مل جائے, جاب مل جائے, شادی ہو جائے, خوبصورت بیوی مل جائے, لڑکی کہتے خوبصورت خامد مل جائے, پیسہ آ جائے, بس بہت چھوٹی پرواز ہے. تو انسان, اچھا انسان کون بتائے گا؟ اس کا بنانے والا, جس نے اس ساری کائنات کو وجود دیا, جس کا نام ہے اللہ. تو آج کے ماحول میں جس کے پاس پیسہ آ جائے, جس کی شہرت ہو جائے,
کاروبار چل جائے، ڈگری چل جائے، وہ سکسیسفل لائف۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا جس نے اس کائنات کو زیرو سے بنایا۔ یہ بگ بینگ تو اب سائنسدان بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا، اللہ نے کہا اولم یر الذین کفروا، یہ جو میرا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا بے وقوف پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ناندک العقل مند تک ہوتا ہے جنہوں پتہ ہے میرا رب اللہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا، یہ دیکھتے نہیں ہو کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھے، ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ ہر جاندار کا جو بڑا جزو ہے وہ پانی ہے۔ ہمارے جسم سے پانی نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی، ڈی ہائیڈریشن جس کو کہتے ہیں۔ تو اس اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہی علم سے شکل دی، نمونہ بنایا، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بولو لمز والو، لمز والیو، تم زیادہ مضبوط ہو یا یہ آسمان؟ لیکن چھوٹی سی چھت ہے، 4 پلر لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے کہ آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، کوئی پلر تو دکھائیں۔ تو اللہ کہتا ہے بغیر عمد ترونہا، دیکھتے نہیں ہو کیا یہ کافی نہیں اس بات کے یقین کے لیے کہ کوئی بنانے والا ہے؟ بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ پھر دوسرا اینگل قرآن کا، فرجع البصر، دوربینیں لگاؤ، جیسے ناسا والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوربینیں لگاؤ اور بار بار دیکھو، ہل تری من فطور، آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کیا ہوگا؟ کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر تھک کے ناکام ہو کے واپس آ جائے گی، آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کیا کیا؟ بناہا، بنایا، رفع سمکہا، اس کو چھت کو موٹا کیا، فسواہا، پھر اسے برابر کیا۔ ہوا میں برابر کرنا، ہم تو یہ زمین ہے اس کو برابر نہیں کر سکتے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو لے کر آیا سیاہ، اغتش، صبح کو لے کر آیا روشن دن، سبحان اللہ۔ پھر ایک دھمکی دیتا ہے، قرآن پڑھا کرو بچوں بچیوں، ورنہ تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی قسم، روٹی کمانا کوئی کمال نہیں ہے، انسان بننا کمال ہے۔ اور انسان کا معیار کیا ہے یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، پھر جو ہمیں موت دے دیتا ہے۔ دیکھو ہم نے آنے میں کوئی درخواست دی تھی، آ گئے۔ اب ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بوڑھا بھی نہیں چاہتا مر جاؤں، لیکن موت پیچھے ہے، اس نے مارنا ہے۔ صرف ایک ہستی کو اللہ نے اجازت دی،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب عش ما شئت، جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، لیکن آخر میں کیا ہے؟ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، وہ صرف اللہ اس سے پاک، یحیی و یمیت، مارنے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے، وہ خود کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے رات کو لایا، دن کو لایا، پھر ایک چیلنج کرتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں اور دن کو آنے نہ دوں اور رات کو ڈھلنے نہ دوں، ہے کسی میں طاقت کہ وہ رات کو لے جائے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل، کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ، ہمیشہ کہاں؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کی لگامیں روک لوں اور رات کے تاریک پردوں کو تمہارے اوپر پھیلا دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا پھر کوئی ہے جو سورج کو لے کر آئے؟ افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں؟ ذرا گانا ہی سننے میں لگے ہوئے، اس کو سنو جو اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ دوسری طرف سے ہمیں بے بس کرتا ہے، قل ارأیتم، اچھا یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک، سورج کو ڈوبنے نہ دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ہے کوئی جو سورج کو ڈبو دے اور رات کو لے آئے؟ تو کھوپڑی استعمال تو کرو، یہ کون ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، آگے کہتا ہے اور یہ میں ہوں اللہ، جعل لکم اللیل والنہار، دن کو بنایا، رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات میں سو جاؤ۔ یہاں سارا الٹا کام ہو رہا ہے، سارا ملک کی الو تو انہوں پتا نا، الو راتی جاگدا ہے، دیاں سوندا ہے۔ آج ساری میری قوم الو، یہ الو نہیں، آپ تمہارا پتہ نہیں الو کا مؤنث کیا ہوتا ہے، تو رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اللہ نے دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، کام کے لیے بنایا ہے۔ میرے نبی نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں، بس سو جاؤ، کیونکہ اس باڈی کو رات کے وقت کم از کم 6 گھنٹے ڈیپ سلیپ چاہیے، جس کا بدل دن میں ہے ہی نہیں۔ دن میں باڈی کو وہ ملتا ہی نہیں ہے، جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ دن میں نہیں کھلتے۔ جب آپ سوتے ہیں رات کو 10 بجے تک اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اس میں پوری باڈی کو اللہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت ہی، میری رحمت ہے، جعل لکم اللیل والنہار، رات کو بنایا، دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ، رات کو سو جاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن میں کام کرو، رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب کا شکر ادا کرو۔ تو میرا اللہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تم نے بنایا آسمان یا اللہ نے بنایا؟ رات دن، اور کیا کیا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ پانی کو ایسا، زمین کو ایسا سپنج بنایا کہ پانی اس کے اندر اللہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ پھر دھمکی دیتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا، میں اگر اس پانی کو دھنسا دوں، زیرو کر دوں، فمن یأتیکم بماء معین، پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پھر کہاں سے آئے گا پھر پانی؟ والجبال ارساہا، پھر پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم،
پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے، آسمان کے سنا کر کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ تیرے رب نے زمین کو لیول کیا۔ کوئی رولر تھا؟ یہ 24,000 کلومیٹر زمین کو لیول کرنا کسی رولر کے بس کی بات ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے کیا، دہاہا، تیرے رب نے یہ کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دی۔ دوسری جگہ کہتا ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، او میرے بندو بندیو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے زمین 2 دن میں بنائی؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، 2 دن میں اس کا گرے سٹرکچر، اور 2 دن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو اس کے اندر بھر دیا۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ گیند ہے، اور اس میں 50 کلومیٹر میں اللہ نے اتنا بھر دیا ہے کہ 7 ارب کے بجائے 70 ارب لوگ ہوں اور قیامت تک زندہ رہیں، اس کا ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ گلہ کرتا ہے وہ میں نے تمہارے لیے 4 دن لگائے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی ناپ تول، کوئی حساب، کوئی۔ میں ہیوسٹن جماعت میں گیا تھا امریکہ، تو میں چونکہ میڈیکل سے دین کی طرف آیا، مدرسے کی طرف آیا، تو میرا وہ پڑھا ہوا بھی کافی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہاں ایک سائنٹسٹ تھے مسلمان، وہ ہماری جماعت کا سن کر آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ تو میری شہرت ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے چند باتیں پڑھی ہیں، آپ سے چاہتا ہوں کہ صحیح یا غلط آپ بتا دیں۔ تو کہا جی، میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ کائنات کا 97% اندھیرا ہے، اس میں کچھ نہیں نظر آتا، 3% روشن ہے۔ کتنا بچوں بولو؟ اس 3% کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 3%، 97% نظر نہیں آ رہا، 3% میں 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 2 کھرب گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی میں ارب ہا ارب کہکشائیں اور ستارے اور سیارے ہیں، اور یہ ہے پہلا سرا 3% کا، یہ ہے آخری سرا۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو مور لگ گئی، ہو سکتا ہے کہیں مولویوں کی پتہ میں بولی جاندہ ہے، تو میں نے اس کو سرٹیفائیڈ کروایا ہیوسٹن سے۔ سبحان اللہ، تو مجھے خیال آتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو ہماری زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے یوں بنا دی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعارف کراتا ہے، ان ربکم، جانتے تمہارا رب کون ہے؟ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ تو مجھے خیال آتا تھا اتنے، اور یہ تو دنیا ہے، اور آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر فرشتے، کی کچھ بنا چھڑے ہے۔ تو ہماری زمین تو اللہ نے ایسے بنا دی ہوگی، ایسے، کیونکہ یہ تو چٹکی سی ہے، چٹکی سی۔ اس چٹکی پر ایک بڑا گردن اکڑا کے کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اپنا پیشاب تھا روک کے دکھا، یعنی ہماری نادان عورتیں نکلتی، میرا جسم میری مرضی، میں کہتا ہوں چلو پیشاب روک کے دکھاؤ، اپنا پخانہ روک کے دکھاؤ، ذرا اپنا بڑھاپا روک کے دکھاؤ، اپنی بیماری روک کے دکھاؤ، میرا جسم کہاں ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں ہارٹ اٹیک کا مریض ہوتا،
یہ اللہ کا نظام ہے. تو میں سوچتا تھا یوں کر کے اللہ نے زمین بنا دی ہوگی، لیکن ایک دن میں نے حامیم سجدہ پڑھ رہا تھا تو میری کھوپڑی گھوم گئی کہ میرا رب فرماتا ہے او ظالم انسان، او میرے غافل بندے اور بندی، کچھ پتہ بھی ہے میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ اس چھوٹی سی زمین کو جو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، میں نے پورے 4 دن لگائے، 4 دن اس زمین پر، اور 7 آسمان، اللہ اکبر، اور آسمان کے نیچے یہ یونیورس، یہ سب کچھ یہ میں صرف 2 دن میں بنائے. اب میں نے آپ کو پہلے سنایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. میرے بندو، میری بندیو، 4 دن میں تمہاری زمین بنائی. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا. فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ہم نے کہا اے زمین و آسمان جھک جاؤ. قالتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، زمین آسمان نے کہا ہم آ گئے، جھک گئے. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اب دھیان میری طرف رہے، ہم نے 7 آسمان بنائے. کتنے دن میں؟ فی یومین، صرف 2 دن، صرف 2 دن. یہ تمہاری زمین 4 دن ایڈی سری ہے، مچھر دا پر بھی نہیں، اور کائنات اور آسمان اور اس پر عرش اور اس پر جنت دوزخ کا صرف 2 دن میں ساری کائنات بنا تھی. تمہاری رہائش کے لیے اس کو جیسا ہونا چاہیے تھا اس کے لیے 4 دن لگے. یہ جو تم یہ سانس لیتے ہو، کروڑوں سسٹم حرکت میں آتے ہیں اور یہ سانس باہر جاتا ہے اور یہ اندر جاتا ہے. کروڑوں سسٹم لگے ہوئے ہیں میرے اللہ کے. کبھی ہمیں افلا تبصرون، کبھی غور تو کیا کرو. امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ بارش کا پانی کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ باغات کس نے اگائے، پھل کس نے لگائے؟ میں ذمہ دار ہوں، پشتی، جدی پشتی. آموں کے باغ ہمارے والد صاحب نے تو بہت بڑے بنائے تھے، ہم سے سنبھالے ہی نہیں گئے، ہم نے تھوڑے سا رکھ کے باقی کاٹ دیے. تو آم کا ایک درخت ہے، اس میں پھل میں مٹھاس کہاں سے آتی؟ اسی کوئی بوریاں وچ پائیاں کھنڈ دیاں، پانی سادہ پھیکا، زمین بے ذائقہ، درخت کے پتے کڑوے، شاخیں کڑوی، اس میں مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ پھر یہ چونسا ہے، یہ انور رٹول ہے، یہ فرق کون کرتا ہے بیٹو بیٹیو؟ سوچو تو سے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے سامنے اللہ نظر آئے گا. تمہاری آنکھ حیا والی ہو، بے حیا آنکھ کو کچھ نہیں نظر آتا. اگر تمہاری آنکھوں میں حیا ہے تو تمہیں ایک مکھی کے پر میں بھی اللہ نظر آئے گا، ایک تتلی کے خوبصورت پرنٹ میں بھی تمہیں اللہ نظر آئے گا، بارش کے قطروں میں اللہ نظر آئے گا، گائے کے دودھ میں تمہیں اللہ نظر آئے گا. یہ کہاں سے دودھ آ جاتا ہے؟ سبز چارہ، خشک بھوسا، اندر بنا خون ناپاک اور گوبر ناپاک، یہ بیچ میں نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا، کون ہے تمہیں سفید پاک پاکیزہ مزیدار دودھ پلانے والا؟ گائے نے پلایا ہے، گائے نے بنایا ہے. بچی کی شادی ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں غور تو کرو کہ کس طرح اس کا نظام چلتا ہے. اور ہمیں کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث،
3 اندھیروں میں ہمیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے۔ سپرم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ سارے ماشاءاللہ خوبصورت بچے بچیاں بیٹھے ہو، سپرم 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے، جس سے چودھری صاحب بنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بنتے ہیں، لمز کے پروفیسر بنتے ہیں، سیٹھ صاحب بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ 1/20 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر، نظر ہی نہیں آتا۔ اور 3 اندھیروں میں کروڑوں سپرم ہوتے ہیں، اور آگے ایک ایگ آتا ہے، ایک ایگ۔ اس ایگ کی فریکوینسی ان کروڑوں سپرم میں ایک کے ساتھ ملتی ہے، ایک کے ساتھ۔ جب وہ اس کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے تو پیدائش شروع ہو جاتی ہے، جب اس کے ساتھ نہیں جڑتا تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس ایگ اور اس انڈے کو باہر لیبارٹری میں جوڑا جائے تو 10 سال لگیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ میری مگالوں ہے نہ سمجھا جائے مولوی بولی جاتا ہے۔ 10 سال لگیں گے ایک سپرم اور عورت کے ایگ کو اکٹھا کرنے میں، اور 3 اندھیرے، کروڑوں سپرم اور ایگ نکلتا ہے ایک، اور وہ 2 سے 6 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور اللہ پیدائش کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، او میرے بندو یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو ڈھونڈو بچو، اللہ کو پالو مرنے سے پہلے پہلے، تو آپ اعلیٰ انسان ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا۔ کہ یہ جو اندر ہے نا، اس میں اللہ رسول کے سوا کوئی چیز نہیں جاتی۔ آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا، یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ، پھر دیکھنا تم سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایلوس پریسلے کا نام سنا ہوگا، میرے کالج کے زمانے میں وہ پہلا پاپ سٹار تھا، پہلا پاپ سٹار۔ اور جہاں اس کا شو ہوتا تھا، گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور جس رنگ کا اس کا سوٹ ہوتا تھا اسی رنگ کی رولز رائس ہوتی تھی۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، خوبصورت، سمارٹ۔ اس کو کس چیز کی اب کمی ہے؟ ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ سزوکی نہیں، ایف ایکس نہیں، رولز رائس۔ نشے کرتے 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 ٹائلٹ میں مر گیا، اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا، نشے کر 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 اخیر ٹائلٹ میں گیا تو گر کے وہیں مر گیا۔ اس راستے کا یہ انجام ہے، اپنی مرضی پہ چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ میں جو مرضی کروں، مرضی تو یہاں چلتی نہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ چڑھ گیا، تمہاری مرضی تھی؟ یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں، کھوپے چاڑے ہوئے ہیں، تمہارا دل کرتا تھا کہ تمہیں چشمے لگ جائیں؟ وہ یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جوانی میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے۔ سب سے صحت مند، سب سے عقل مند، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ منتظم۔ میں نے زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، زندگی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔
اور اللہ نے 36 سال ایکسرسائز کر رہا ہے جم میں. یہ اللہ ان سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے، اور کیا کہوں. خودکشی کر لی تو بڑا بیڑا غرق ہو گیا. اس باپ سے تو پوچھو جس کا بیٹا اس کے سامنے مرا پڑا جوان. بھلا کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے، خودکشی کرنے والا تو کمرہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، یہاں فائر کرتا ہے. وہ پسل قدرتی چل گیا، اللہ کا وقت آ گیا تھا. یہاں اپنی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے جو کہ مرنا تو ہے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، جس نے زمین کا 22% فتح کیا اور 11% لوگ قتل کر دے. اس خبیث اکیلے نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا. 4 کروڑ. 60 سال کا ہوا تو اس نے طبیب بلا لیے کہ کوئی مجھے بتاؤ میری عمر بڑھ جائے. زندگی تو لڑنے میں گزر گئی، اب تو حکومت کا وقت ہے، مجھے بتاؤ میری زندگی زیادہ ہو جائے. ایک چینی طبیب نے کہا زیادہ نہیں ہو سکتی، اچھی ہو سکتی ہے. 5ویں سال گھوڑے سے گر کے مر گیا خبیث. گھوڑے سے گرا، پتھر لگا، وہیں جان چلی گئی. تو یہاں اللہ کی چلتی ہے. تو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے. یہ میری ساری گفتگو کے پیچھے یہ بتانا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے. اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا. اللہ کی قسم، پتا پتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشک دانہ یا تر دانہ زمین کی تہ میں ہو، تحت الثری میں ہو، تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے. دیکھو نا، میں ادھر دیکھا یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھا بچیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے دیکھا تو سائیڈوں والے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور اللہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایٹم بھی نہیں وہ چھپتا. ایٹم کو بھی دیکھتا ہے، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہوں، تیری آنکھ کے حرکت کرنے کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے آنکھ اٹھی ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے. تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اگر چین کی زندگی چاہیے، جو چلے اپنی مرضی. تو میں نے آپ کو ایلوس پریسلی بتایا، یہ ہمارے دور کی بات. میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا جب وہ مرا، نشے کرتے 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. اور اس کے بعد وہ جو کالا تھا، کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، نشے کرتے کرتے مر گیا. کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اپنی مرضی پہ چلنا، خوشیوں کو نہیں دکھوں کو ڈھونڈنا ہے. چونکہ ہم بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مرضی پہ چلنے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرو، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لو. میری آدھے پونے گھنٹے کی بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا بیٹی ہو کہ یہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں لگام ہے. اب مجھے خوشی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے زندگی کا شریک زندگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضروریات ہیں. تو اللہ ہم سے کہتا ہے عبدی
انت ترید و انا ارید. کیا خوبصورت الفاظ. جب تم انگریزی سیکھتے ہو تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ تو آتا. اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، آگے بھول گئے. ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا. پھر دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر بھول گئے. پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا. وہ پیچھے سے بول رہا جا نوح نہیں جاندا تا کسے ہور نو گل دے، سانو کیوں مارے ہویا ہی. یہ تو عربوں کا سن، یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے. مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر یوسف علیہ السلام کا قصہ. جو یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ یہاں گا کے مولوی تقریریں کرتے ہیں، بڑے سر لگاتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کیا لتنبئنہم بامرہم ھذا، یہ آیت، اور بھول گئے. تو کہنے لگے آواز آئی اے لوگو مسئلہ سن لو. پھر نہ آخیا جے مولوی نے دسیا نہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، پھر بھول گئے. آواز آئی آواز آئی آواز آئی آواز آئی. اے لوگو دھیان نال سنو. پھر نہ آخیا جی مولوی نے گل نہیں سمجھائی، اب مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اب تیسری بار تھی تو مولوی نے سوچا اب اگر میں نے کچھ نہ کہا تو انہاں میں نے لتر مارنے. تب اس کی تقدیر ماٹھی تھی. جب تیسری دفعہ بولا جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی تے وہ بھول گیا. اب کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کڑم. اب ایسے تو ہمارے مولوی ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں. جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں. بات ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہاں نہ تھا کرو. اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے سبحان اللہ. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرا بندہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی. کل بچپن تھا، میں 1964 میں لاہور سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل ہوا تھا. پھر 69 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا. وہ 70 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گزر گئے. تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ تم یہاں لاہور میں کر دو. تم جہاں سے بھی آئے ہو، جہاں سے بھی آئی ہیں بچی، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو. چند چیزیں ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا دین نہیں ہے ہمارا، مختصر. کیا مانگا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ. محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے پھر سو جاؤ تو معاملہ برابر ہو گیا. ابھی روزے آ رہے ہیں سال کے بعد، 30 روزے ہیں اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو. نہیں رکھ سکتے، اتنی بیماری ہے، معاف کر دیا، فدیہ دے دو. زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے. کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر،
کہ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں تم کر دو، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا۔ تیرے ہاتھ اٹھیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی، تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو۔ پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہتا میرا کیوں کرنا ہے، اپنا کر۔ تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ، تو مجھے کہنے لگا یار پہلے میں تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ باب لوگ ایسے جابوں کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا، اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ عام زندگی میں کیا چاہ، یہ تو چند عبادات ہیں، اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب جسے اللہ کو پانا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں اندر جاون دیں دے، تو جنت چل کے میں جاون دے گا اگر محمدی ویزا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ایسے روز روشن کی طرح محفوظ، ایک ایک میرے نبی کی ادا محفوظ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خاوند اور بیوی کہ یہ صحیح نبھ جائے، یہ سب سے مشکل ہے۔ تو آپ نے شادیاں کر کے کو نبھا کے دکھا، اتنے بڑے رسول اور بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، سامان سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اظہار محبت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے نا، گرل فرینڈ ہو تو بڑے موج سے کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ اس وقت معشوقہ، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہو، اللہ کا واسطہ، اس کے نبی کا واسطہ،
یہ حرام راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور تب حرام راستے میں کبھی سکھ نہیں ہے، کبھی سکھ نہیں۔ مجھ سے جتنی قسمیں اٹھانی ہے اٹھوا لو، میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حرام راستے میں کوئی سکھ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے۔ نبی کے راستے میں عزت ہے، بڑائی ہے، فرشتے بھی پاؤں چومتے ہیں ان کے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو عربوں کے ماحول میں بیوی کے بارے میں مجمع میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ بڑا عیب تھا۔ معشوقہ سے پیار شاعری بھری پڑی۔ ابھی تو میں لیلا مجنوں کے کتنے شعر سنا سکتا ہوں، پر ٹریک بدل جائے گا۔ تو ایسے بھری محفل تھی، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ سنو ماحول کیا ہے، بیوی کے بارے میں محبت کا اظہار عیب۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھنے والا تھا ہل کے رہ گیا، اے کی بنی؟ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، نہ سننے والے جو بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی نہیں تھے، مجمع تھا، اور ایسا بھی نہیں آپ کا نہیں، عائشہ سے۔ وہ حیران ہو کر اس نے سوال بدلا، یا رسول اللہ یہ نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تب آپ کو پتہ لگ گیا بھی میری گل ہضم نہیں ہوئی۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ ہمیں سبق دیا ہے، اور فرمایا عائشہ دیکھو جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو معراج میں، اس کے لیے اور جنت کیا چیز ہے؟ لیکن آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ ان رشتوں کو، نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے گزارنی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح چلو گے۔ ماں اور باپ کا تقدس ہے، بیوی اور خاوند کے رشتے پر، ماں باپ کے رشتے پر کوئی 10 آیات ہیں، اور خاوند اور بیوی کے رشتے پر 100 آیات ہیں۔ 100 کسی رشتے پر اتنی آیات نہیں ہیں جتنی خاوند اور بیوی پر آیات آئی ہیں۔ 100 آیات ہیں کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس سے خاندان بنتے ہیں۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا خاوند اور بیوی تھے، اور اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے، اور جنت کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں لیکن اداس بابا جی دا دل ہی نہیں لگتا، کدی ایدے میں دن کدی ایدے میں دن، کھاؤن پہ منو ہر شے دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے حوا کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ قدر پیدا کرنے کے لیے، قیمت بٹھانے کے لیے۔ اب تو چونکہ رشتوں کی قدر نہ ماں باپ سکھاتے ہیں، نہ یہ یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تو سارے کاروباری لوگ ہیں، پیسہ کمانا ہے، یہ نہیں کہ تمہیں کوئی عالم بنانا ہے یا تمہیں کوئی پڑھا لکھا بنانا ہے۔ ان کا کام ہے پیسے بنانے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارا زمانہ تھا جب ہمارے استادوں کو یہ فکر ہوتا تھا کہ بچہ پڑھے اور بچہ کچھ حاصل کرے۔ یہاں تو ہے نا جیب گرم کیتی جاؤ، ڈگریاں لئی جاؤ، دے چھڈن گے تم، یہ کڑی گل ہے۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سننا بچوں غور سے، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھتے ہیں۔ ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی میں آ رہا ہوں۔ میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ اور یہ بچیاں بچے تم
ماں کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرتے ہو. میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں. سننا ذرا غور سے، سنو میری طرف دیکھو. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. کوئی نشانی بتائیں. کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی. اور ان بیٹیوں کا بھی قصور نہیں، قصور تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں. ماں کی قدر تو نبی کی زندگی بتاتی ہے، نبی کی سیرت بتاتی ہے. یہ چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں جو 2 + 2 = 4. وہ فرمایا حضرت عمر سے، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اور اس کی سب کاسٹ ہوگی عامر. وہ درمیانے قد کا ہوگا، رنگ کالا ہوگا، اس کو برس، یہ پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی. وہ ٹھیک ہو گیا، کمر پہ ایک سفید نشان ہے. جب آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا. علی اور عمر کو اویس کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی اور نبی کے یار غار، 4 بڑے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کرانا. انہوں نے پوچھا جی وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی، سنو بچوں، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے. اب یہ تو میرے نبی کی سیرت بتائے گی کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے. ہمارے پورے ذمہ داروں میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، شہروں میں بھی ایسا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کی تربیت کی اور ان کا حق ادا کیا، یعنی وراثت کا حصہ ان کو دیا، اس پر جنت واجب ہوگی. کیونکہ ہم بہنوں کو، ہمارے ہاں تو ذمہ داروں میں وہ پٹواری کو پیسے دے کے وہ غلط انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کرا لیتے، جہنم کے انگارے خریدتے ہیں. تو بہنوں کو دینے کا کوئی دستور ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو میرے اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں دیں اور فرمایا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، فاطمہ. تو میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری زندگی، آپ کس طرح گھر میں زندگی گزارتے تھے 2 جہان کے سردار ہو کر. برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، اتنے قاب قوسین، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس سے بعد کوئی درجہ ہے؟ ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى. اتنا قرآن بولے میرے نبی کی صفت میں، جن کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام
سام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قنعان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایسے نبی ہیں ہمارے تمہارے، ان کا دامن پکڑو، ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی سیکھو۔ فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹوں بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں، جوان۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ادو تھوڑی جہاں رالاں کٹھی کر تھو تو 2-4 قطرے ڈھائی پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر 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 پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے ذمہ دار اندر گیا جا کے پر دفع کر اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے کہا بھائی آج میری خیر نہیں۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی۔ تو ذمہ دار آیا، ہلو کرمیا جی وہ گھوڑا کی دے اگے جی کھل ہوتا ہے، وہ پھٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتے ہیں نا غرار شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح
3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے، اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ تو اللہ قدیر ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا اسی کالج کا، یہ مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم؟ اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا۔ سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئیے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی لگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا ہے، وہ ہور شدی بے شرم ہوندی ہے۔ تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں۔ کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا۔ تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے کہ کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوندہ ہے۔ تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے۔ اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو موت نہیں، جوان رہو بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو فقیری نہیں، صحت مند رہو بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں، حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی، اور ہر وقت میرے رب کی رحمتیں نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی۔ یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس، اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں، تو جنت پنجابی میں جنت وٹتے پئیے، جنت وٹتے پئیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹھو اس کو بھی سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ حج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے، تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد وہ آدھے ہاتھے سوٹا ہوندہ ہے، وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی۔ خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے۔ تو اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ،
رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، جھک جاؤ رشتوں کے آگے، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ یہ تعلیم نبی کے زندگی سے ملے گی، یہ لمز میں تھوڑا ہی ملے گی۔ یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کے میں بڑھاونے۔ اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو، ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو۔ آج تک نہیں ہو سکا۔ کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آپس میں آپ بچے بچیاں جوان ہیں، لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، قطع تعلق نہ کرو، نیچے جھک جاؤ، مان جاؤ۔ جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور جو بھی پڑھتے ہو اس سے انصاف کرو۔ ہے تو یہ ایویں ہی ورق گردانی ہے، اللہ کے فضل سے میں ایف ایس سی تک کبھی فیل نہیں ہوا، بڑے درمیانے نمبر، بڑے نمبر کا شوق بھی نہیں تھا، تیتری لب جاون باز سانو بڑی موج۔ اور یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کرنے لگ جاؤ، ویسے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اب میں شوقین تھا شوبز کا، فلمی رسالے اور فلمیں، آج تک مجھے یاد، یہ ہمارے نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں نا، تو اگر وہ ہوتی نا 60-70 کی دہائی کا گانا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں گانا گا رہا ہے، اسے میں نعتیں سنتا ہی نہیں ہوں، یہ کم وقت نعت رسول کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسخروں والی عورتیں، تو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جب امتحان آتا تھا نا، 2-3 دن پہلے میں نماز شروع کر دیتا تھا۔ اب کل سمجھو فزکس کا پیپر ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی اور میں نے سارا سال اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو میں یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کچھ بھی نہیں پڑھیا، ہن کل پیپر ہے جڑے سوال آمنے وہ میں نے اتھو وکھا دے گیا۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، تو کچھ صفحے ادھر سے کچھ ادھر سے، حافظہ میرا اچھا تھا۔ اب میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا نسب کیسے سنایا اس عمر میں، تو وہ میں پھر دوبارہ کتاب بند، یا اللہ کل پیپر ہے میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل سوال آنا ہے وہ میں نے وکھا دے بسم اللہ۔ یہ میں پریکٹس 10-20 دفعہ کرتا تھا، میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا، تو وہ میرے جو کلاس ٹیچر تھے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ سینٹرل ماڈل اسکول ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وقت کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا ہے، وہ انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اتنے زور سے اس کو مسئلہ، وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گئے ہیں؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت میں۔ تم پڑھو، ویسے اس پڑھائی میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوشش کرو کہ اچھے انسان بنو، وہ بنو گے نبی کی غلامی پر۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیکھو، اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو، بیویوں کی زندگی پڑھو، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا میرے نبی نے، کیا خوش دلی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نبی ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ یہ گھر سے باہر، گھر میں آتے تھے تو ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا۔ حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا پتلا سا، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے کہا سودا
حلوہ کھا لو، کہ مجھے بھوک نہیں، کہ یا کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں، انہوں نے سے لپ بھری اور سارا منہ پہ مل دیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہا سودا ہن تیری باری ہے، مارے دے منہ تے چھٹا۔ وہ کہنے نہیں میں نے نہیں کرنا، کہنے تجھے کرنا ہے۔ سودا نے لپ اٹھائی اور ان کے منہ پہ مل دی۔ یہ سب میرے نبی کے سامنے ہوا، اور ہمیں یہ زندگی سکھائی کہ خشک ہو کے چلنا زندگی کا کوئی دستور نہیں ہے۔ تر رہو، شاخ تر ہوتی ہے تو پھل بھی دیتی ہے، شاخ خشک ہو جائے، ماتھا تمہارا اوپر چڑھا ہوا ہو تو اندر گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلے تھانے دار اندر آ گیا، تو کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ تم آؤ تو بیوی خوش ہو رہی ہو، بچے خوش ہو رہے ہیں، ایسی زندگی تو میرے نبی سے ملے گی، لمحے سے نہیں ملے گی، یہ یونیورسٹی سے نہیں ملے گی، یہ میرے نبی سے ملے گی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں تم سب کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل کے نوجوان بچے بچیاں ان کو اپنا بنا دے، ان کو شیطان کے چکر سے نکال دے۔ آنسوؤں سے روتا ہوں تمہارا تصور کر کے، جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں بھی اس لائن سے گزرا ہوں نا، اللہ نے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر لگا دیا، لیکن اس وقت اتنا تھا بھی نہیں، بہت اچھا دور تھا، کوئی لڑکی کا سر دوپٹے سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور بالکل ان کا الگ ہوتا تھا۔ اور یہ رات کی پڑھائی تو الوؤں کا کام ہے، بھائی تم سارے الو بن گئے کرما لو، وہ دن میں پڑھو، رات کو آرام کرو، رات کو الگ کر کے پڑھو۔ لیکن چونکہ یونیورسٹی نے پیسے زیادہ کمانے ہیں تو صرف دن میں کمائی ہوگی تو پھر کمائی آدھی ہو جائے گی، لہذا انج کرو ادھے رات نو رگڑا دیو، ادھے نو دیاں رگڑا دیو تے بوجھے بھرو تے پیسے کماؤ، جامن جہنم میں ساڈوں کی ہے۔ چلے گئے۔ میں عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ٹیچر تھے، تو مجھے بلایا نذیر صاحب نے، وہ ہمارے دوسرے ٹیچر تھے، تو عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے، نذیر بھائی وہ بچہ میرے پاس آیا تھا کہ سر میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بیٹا میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، میرے پاس مجھے جو حکومت تنخواہ دیتی بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تم جب آؤ گے میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ یہ تھے استاد۔ تو ٹیوشن کی اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، سارے کاروباری بنے ہوئے ہیں، آئیو شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ہمارے ٹیچر ہماری تیاری کراتے تھے بغیر ٹیوشن کے، امتحان کے۔ وہ تو آگے میرے جیسے پھسڈی ہوتے تھے جو امتحان کے دنوں میں بھی فلمی رسالے پڑھتے تھے، لیکن چونکہ 33 نمبر تو ہیٹھا میں نہیں گیا، میرے لیے وہی بہت بڑے تھے۔ اب پڑھو، محنت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو اس دنیا کا جو پڑھ رہے اس کا علم عطا فرمائے۔ صرف ڈگری نہ ہو کہ لب جاوے تو نوکری بھی لب جاوے تو شادی بھی ہو جاوے تو تنی منٹی ماٹم پوس چٹ منگنی پٹ شادی۔ محنت کا جہان ہے، نماز نہ چھوڑو کبھی، نماز نہ چھوڑو، ہاتھ جوڑ، قضا ہو جائے رات کو پڑھ صرف فرض پڑھ لو بس، نماز نہ چھوڑو، کبھی رہ جائے رات کو سنت، اس رات بھی رہ جائے اگلی رات پڑھ، سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، کتنی آسانی فرما دی۔ تو بیٹا نماز نہ چھوڑو، بیٹی ہو نماز نہ چھوڑو، اور اپنے ماں باپ کی دعا لو، بد دعا نہ لو، ان کی خدمت سے جو دعا نکلے گی نا وہ تمہیں عرشوں تک لے جائے گی۔ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ ہم لوکل راجپوت ذمہ دار ہیں، جانگلی، پکھڑ، تکبر سے بھرے ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھ صدیق صاحب ہماری برادری کے تھے، تو میں نے انہیں فون کیا، وہ کئی سال سے میرے ساتھ جماعت میں چل رہے تھے، میں نے انہیں فون کیا، ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے رنگڑ، جمیں لفظ اوکھا ہے ایویں انہاں دا مزاج اوکھا ہوندا ہے۔ تو میں نے فون کیا تو وہ تھے نہیں،
میں نے کہا صدیق صاحب کہاں ہیں؟ کہا جی باہر گئے. میں کہا اچھا بتانا. طارق جمیل کا فون تھا. کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے ہوئے آ گئے فون پر. مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ بنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا تارے مولوی کا فون آیا تھا, یہ رنگڑ بول دیں. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. میں کہا پر یہ لوگ میں انسان نہیں تھا. کہ نہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ تین بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہ 27 سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے؟ تو کہنے لگا میں سر کھجانے لگا. واقعی میں تو کبھی نہیں بولا تھا. کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل, اس مولوی کے ساتھ لگا ہے, تیرے منہ پہ کچھ مسکراہٹ آنے لگی ہے, تیرا چہرے پہ کچھ نرمی آ گئی ہے. تو محبت اور نرمی, یقین محکم, عمل پہ ہم محبت, فاتح عالم. محبت سے سب کو فتح کر لو, نفرت سے سب کو کھو دو گے, محبت سے سب کو خرید لو. تو سارے بچے بچیاں اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. چلو دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ ہماری نسل, بچے بچیاں نوعمری میں تیرے محبوب کی امت, یا اللہ قاتل ماحول ہے, غفلت کا ماحول ہے, آخرت سے بالکل غفلت ہے. تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بھی نکل چکا ہے, شوق بھی نکل چکا ہے. یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں, ان کو قبول فرما لے, ان کو اپنا عشق اور محبت دے دے, اپنے نبی کی محبت دے دے. ان کو اچھے روزگار عطا فرما, باعزت ان کو رزق عطا فرما. ان بچے بچیوں کے اچھے جوڑ بنا, زندگی کا شریک جو ہو اسے اچھے اخلاق والا بنا, دونوں محبت کرنے والے ہوں. ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ملک اور قوم کا سرمایہ بنا. یا اللہ میری پوری نسل یا اللہ ان سے تو اپنی محبت اور اپنی معرفت اور اپنے نبی کی محبت اور معرفت عطا فرما. اور یا اللہ ان کو اچھا مسلمان بنا, اچھا انسان بنا, اچھا بیٹا بنا, اچھی بیٹی بنا. جب شادیاں ہوں تو اچھا خاوند ہو, بہترین بیوی ہو, اولاد ہو تو صالح اور نیک اولاد ہو. ہماری یونیورسٹیوں سے اس غفلت کا ماحول ہٹا دے, ناچ گانے کا ماحول مٹا دے, حیا اور پاک دامنی کا ماحول پیدا فرما دے, حیا اور پاک دامنی کا ماحول پیدا فرما دے. انہیں ملک کو اوپر اٹھانے والا بنا دے. ہم پستیوں میں گر گئے یا اللہ. ہماری پستی کوئی فقر کی نہیں ہے, کوئی پیسے کی نہیں ہے, ہماری پستی اخلاق کی ہے. بددیانتی کا کینسر پھیلا ہوا ہے, چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سب یا اللہ خیانت کا شکار ہیں, بددیانتی کا شکار ہیں. سارے محکمے رشوت کا شکار ہیں. ظلم و ستم عام ہو گیا ہے. مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہیں, اور ظالم کے پنجوں کو مروڑنے والا کوئی نہیں. ہم بے بس ہیں یا اللہ, تجھے فریاد کرتے ہیں کہ تو آ جا یا اللہ, تو آ جا میرے مالک. 30-35 سال ہو گئے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ تو آ جا, تو آ جا. میرے دیس کو اچھے رہبر نصیب فرما, اچھے رہنما نصیب فرما, نیک حکمران نصیب فرما, پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما. سود کی فضا کو ختم فرما, جوئے کو ختم فرما, نشے کو ختم فرما, فحاشی کو ختم فرما, آوارگی کو ختم فرما, ناچ گانے کی فضا کو ختم فرما, پاکیزگی کی فضا کو پیدا فرما. ان بچے بچیوں کو ملک کی تقدیر سنوارنے کا ذریعہ بنا دے. ان سب سے راضی ہو جا, ہم سے بھی راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.